بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ملک شبستان کا شہزادہ پرویز اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پہاڑی علاقے میں پہاڑی لومڑیوں کا شکار کھیلتا پھر رہا تھا کہ اسے اچانک سفید رنگ کی ایک لومڑی نظر آ گئی۔ وہ اس پہاڑی علاقے میں سفید لومڑی کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا، کیونکہ اس پہاڑی علاقے میں تو گہرے بھورے رنگ کی لومڑیاں پائی جاتی تھیں۔ سفید رنگ کی لومڑی تو برفانی علاقوں میں ہوتی تھی اور اسے انتہائی نایاب اور قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس خشک پہاڑی علاقے میں سفید رنگ کی لومڑی دیکھ کر وہ بے حد حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا، اور اس نے اپنا گھوڑا اس لومڑی کے پیچھے ڈال دیا۔ اس کے دوست اس سے ہٹ کر ایک اور پہاڑی کے دامن میں شکار کھیل رہے تھے، اس لیے انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ شہزادہ پرویز کیا کر رہا ہے۔ شہزادہ پرویز اس سفید لومڑی کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا مختلف پہاڑیوں میں گھومتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک سفید رنگ کی لومڑی ایک غار میں داخل ہو کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شہزادہ پرویز نے گھوڑا اس غار کے دہانے پر روکا اور گھوڑے سے اتر کر تیزی سے اس دہانے میں داخل ہو گیا۔ غار کافی طویل اور روشن تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، پھر اچانک وہ دوڑتے دوڑتے رک گیا، کیونکہ غار آگے جا کر بند ہو گیا تھا۔ لیکن وہ سفید لومڑی وہاں موجود نہ تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے غار کی دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ نظر آیا۔ لومڑی کے قدموں کے نشانات اس سوراخ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، تو وہ سمجھ گیا کہ لومڑی اس سوراخ میں گھس گئی ہے۔ چنانچہ وہ جھک کر اس سوراخ میں داخل ہو گیا۔ سوراخ شروع میں تو تنگ سا تھا، لیکن آگے جا کر کافی کھلا ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر وہ ایک اور بڑے غار میں پہنچ گیا، لیکن وہ سفید لومڑی اس غار میں بھی موجود نہ تھی۔ ابھی وہ اس غار کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ دیوار پر بنی ہوئی ایک آدمی کی تصویر کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ تصویر ایک ایسے آدمی کی تھی جس نے صرف زیر جامہ اور پگڑی پہنی ہوئی تھی، اس کا باقی جسم عریاں تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ چلتے چلتے دیوار پر ساقط ہو گیا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کی طرف تھے اور ایک پیر بھی اٹھا ہوا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تصویر سرخ رنگ کی تھی، اس میں کوئی اور رنگ استعمال نہ کیا گیا تھا۔ ابھی شہزادہ پرویز اس تصویر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے غار کے دہانوں کی طرف عورتوں کے ہنسنے کی آواز سنی، تو وہ تیزی سے دہانے کی طرف بڑھا، اور پھر جیسے ہی وہ باہر نکلا، دہانے کے اطراف میں موجود دو جنگلی عورتوں نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پکڑ لیے۔ یہ عورتیں اپنے لباس کے لحاظ سے کسی جنگلے قبیلے کی عورتیں لگ رہی تھیں۔ ان کے بال بہت لمبے تھے اور ان کی کمر تک آ رہے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک عورت نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اسی لمحے شہزادہ پرویز نے جھٹکا دے کر ان کی گرفت سے اپنے بازو آزاد کروا لیے۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ شہزادہ پرویز نے کہا، ہمارا تعلق پہاڑی قبیلے زکاتو سے ہے اور ہم زکاتو شہزادی کی کنیزیں ہیں، اور یہ علاقہ زکاتو قبیلے کا ہے۔ یہاں کسی مرد کا داخلہ منع ہے، اور جو مرد یہاں آتا ہے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ شہزادہ پرویز کوئی جواب دیتا، دوسری عورت نے ایک لمبی سی چیخ ماری تو پہاڑی چٹانوں سے اس جیسی 20-22 اور عورتیں دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں۔ ان عورتوں کے پاس تلواریں بھی موجود تھیں، اور ان سب نے شہزادہ پرویز کو گھیر لیا۔ سنو، میں جان بوجھ کر اس علاقے میں نہیں آیا۔ میں شبستان کا شہزادہ پرویز ہوں۔ میں تو ایک سفید لومڑی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک غار میں داخل ہوا اور پھر ایک سوراخ سے ہو کر ادھر آ نکلا۔ تم مجھے جانے دو، شہزادہ پرویز نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ملک شبستان تو یہاں سے بہت دور ہے، اور تمہاری رہائی یا ہلاکت کا فیصلہ اب زکاتو شہزادی ہی کرے گی، اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں فوری ہلاک کر دیا جائے گا، اس لیے تم خاموشی سے زکاتو شہزادی کے پاس چلو، عورتوں نے کہا۔
ٹھیک ہے، مجھے اپنی شہزادی کے پاس لے چلو، شہزادہ پرویز نے کہا، اور پھر وہ عورتیں اسے اپنے حصار میں لیے مختلف پہاڑی چٹانوں سے گزرتی ہوئی ایک بہت بڑی وادی میں پہنچ گئیں جہاں لکڑی کے بے شمار مکانات بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مکان بہت اونچا تھا اور اس پر سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ وہاں سب عورتیں ہی عورتیں تھیں، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی بچہ۔ شہزادہ پرویز کو اس جھنڈے والے مکان میں لے جایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں پہاڑی چیتوں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف لکڑی کا تخت تھا جس پر سیاہ رنگ کا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ ابھی شہزادہ پرویز وہاں پہنچا ہی تھا کہ اس کمرے کی پچھلی طرف ایک دروازہ کھلا اور شہزادہ پرویز یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس دروازے سے ایک انتہائی خوبصورت شہزادی اندر داخل ہوئی۔ اس شہزادی نے اپنا آدھے سے زیادہ چہرہ سبز رنگ کے نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ نقاب اس قدر باریک تھا کہ اس کے اندر سے اس کا چہرہ پوری طرح نظر آ رہا تھا۔ اس نے پیشانی پر اور کانوں میں سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر انتہائی خوبصورت لباس تھا، لیکن اس شہزادی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور آ کر اس تخت پر بیٹھ گئی۔ یہ کون ہے؟ شہزادی کی مترنم آواز سنائی دی۔ میرا نام پرویز ہے اور میں ملک شبستان کا شہزادہ ہوں۔ میں اپنے ملک کے پہاڑی علاقے میں لومڑیوں کا شکار کھیل رہا تھا کہ مجھے ایک سفید رنگ کی لومڑی نظر آ گئی۔ میں نے اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ لومڑی ایک غار میں گھس گئی تو میں بھی اس کے پیچھے غار میں گیا۔ پھر اس غار کی ایک دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ نظر آیا۔ میں اس سوراخ میں داخل ہوا تو میں ایک اور غار میں پہنچ گیا جہاں ایک دیوار پر چلتے ہوئے آدمی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ پھر میں اس غار سے باہر آیا تو ان دو عورتوں نے مجھے پکڑ لیا۔ پھر ان میں سے ایک عورت نے عجیب انداز میں چیخ ماری تو بہت سی عورتیں وہاں آ گئیں اور پھر مجھے یہاں لایا گیا۔ شہزادہ پرویز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے سفید لومڑی کا پیچھا کر کے جرم کیا ہے۔ سفید لومڑی ہماری پالتو لومڑی ہے، اور پھر تم نے اس مقدس غار میں داخل ہو کر بھی بہت بڑا جرم کیا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس قبیلے کی حدود میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہارے ان جرائم کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ اس شہزادی نے اداس سے لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ یہ بات دل سے نہ کر رہی ہو بلکہ مجبوراً بول رہی ہو۔ شہزادی، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کوئی کام کرے تو وہ جرم ہوتا ہے۔ میں نے تو جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ سفید لومڑی تمہاری پالتو لومڑی ہے، اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ یہ غار مقدس ہے، اور نہ ہی میں اپنی مرضی سے اس قبیلے میں آیا ہوں، اس لیے مجھے سزا نہیں دی جا سکتی۔ شہزادہ پرویز نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن ہم یہاں کے رواج کی وجہ سے مجبور ہیں۔ البتہ اگر تم اس قبیلے کے اصل شہزادے کو درست کر دو تو پھر تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ شہزادی نے جواب دیا تو شہزادہ پرویز چونک پڑا۔ اصل شہزادہ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، تم مجھے تفصیل بتاؤ کہ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ شہزادہ پرویز نے کہا، سنو شہزادہ پرویز، میں اس قبیلے کی اصل شہزادی نہیں ہوں، بلکہ میں تو ملک ایران کی شہزادی ماہنور ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح شکار کھیلتی ہوئی یہاں آ گئی تھی، اور پھر میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور مجھے یہاں کی شہزادی بنا دیا گیا۔ میرے آنے سے پہلے اس قبیلے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ اس قبیلے کا شہزادہ، جس کا نام ماتوکا ہے، اس مقدس غار میں داخل ہوا تو اچانک وہ اچھلا اور دیوار سے چمٹ گیا۔ وہ خود تو اس دیوار میں غائب ہو گیا، صرف اس کی تصویر دیوار پر رہ گئی، اور ایسا ہوتے ہی اس قبیلے کے تمام مرد اور بچے یکدم غائب ہو گئے۔ یہاں کے پجاری نے بتایا کہ یہ سب کچھ شہزادے ماتوکا کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اس مقدس غار میں داخل ہو گیا۔
اب جب تک وہ شہزادہ اس دیوار سے باہر نہیں آئے گا اس قبیلے کا کوئی بھی مرد دوبارہ نظر نہ آئے گا اور نہ اس قبیلے میں کسی مرد کو زندہ رہنے کی اجازت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پجاری بھی غائب ہو گیا۔ اب اگر تم اصل شہزادے کو دیوار سے باہر نکال دو تو پھر یہاں کے سارے مرد بھی نمودار ہو جائیں گے اور یہ قبیلہ بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد میں بھی اپنے ملک واپس جا سکوں گی ورنہ نہیں، شہزادی ماہنور نے کہا۔ اس پجاری نے شہزادے کو دیوار سے نکالنے کا کوئی حل بھی بتایا ہوگا؟ شہزادے پرویز نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ جب تک 4 رنگوں کا کھیل مکمل نہیں ہوگا شہزادہ دیوار سے باہر نہ آئے گا۔ اب کوئی بھی نہیں جانتا کہ 4 رنگوں کا کھیل کیا ہوتا ہے، شہزادی نے جواب دیا۔ میں مصور بھی ہوں اس لیے میں سمجھ گیا ہوں، لیکن کیا یہاں رنگ اور برش بھی مل جائیں گے؟ شہزادہ پرویز نے کہا۔ ہاں، اصل شہزادہ بھی مصور تھا، اس کے پاس رنگ بھی تھے اور برش بھی۔ میں منگوا دیتی ہوں، شہزادی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک عورت کو رنگ اور برش لانے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے کے سامنے برش اور رنگ لا کر رکھ دیے گئے۔ شہزادے نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور پھر پانی، رنگ اور برش لے کر وہ شہزادی اور دوسری عورتوں کے ساتھ اس مقدس غار میں پہنچ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جب تک دیوار پر موجود تصویر میں سرخ رنگ کے ساتھ ساتھ باقی رنگ نہ بھرے جائیں گے رنگوں کا کھیل مکمل نہ ہوگا۔ شہزادے کی کوئی تصویر بھی ہے؟ شہزادہ پرویز نے پوچھا۔ تو اسے شہزادے کی اپنی بنائی ہوئی اس کی تصویر لا کر دے دی گئی۔ شہزادہ پرویز نے اس تصویر کو سامنے رکھا اور پھر رنگوں میں پانی ڈالا، برشوں کو بھگو کر نرم کیا اور اس کے بعد اس نے دیوار پر موجود چلتے ہوئے شہزادے کی تصویر میں دوسرے رنگ بھرنے شروع کر دیے۔ وہ چونکہ ایک ماہر مصور تھا اس لیے اس نے اس ادھورے شہزادے کو رنگوں سے مکمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسلسل کام کرتا رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دیوار میں جہاں صرف سرخ رنگ کی تصویر تھی وہاں شہزادے کی اصل تصویر ابھرنے لگی اور اب وہ ادھورا شہزادہ مکمل ہوتا نظر آنے لگا۔ پھر جب شہزادہ مکمل ہو گیا تو اچانک ایک دھماکہ ہوا اور دیوار میں سے اصل شہزادہ اچھل کر باہر آ گیا۔ وہ باہر آتے ہی خوشی سے شہزادہ پرویز سے لپٹ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی قبیلے کے سارے مرد بھی ظاہر ہو گئے اور سارا قبیلہ خوشی سے چیخنے لگا۔ وہ سب شہزادہ پرویز کا شکریہ ادا کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے قبیلے کی کھوئی ہوئی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی تھیں۔ شہزادی ماہنور بھی خوش تھی۔ پھر اس قبیلے میں کئی روز تک جشن منایا جاتا رہا۔ اس کے بعد شہزادی ماہنور اور شہزادہ پرویز دونوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی گئی اور انہیں ملک شبستان پہنچا دیا گیا جہاں شہزادہ پرویز کی اچانک گمشدگی کی وجہ سے لوگ بے حد پریشان تھے۔ پھر جب سب کو شہزادے کی واپسی کا علم ہوا تو وہ سب بھی بے حد خوش ہوئے اور وہاں بھی شہزادے کی صحیح سلامت واپسی پر کئی روز تک جشن منایا جاتا رہا۔ اس کے بعد شہزادہ پرویز شہزادی ماہنور کو لے کر اس کے ملک ایران پہنچا تو وہاں کے لوگ بھی اپنی شہزادی کی طویل گمشدگی پر ابحاث تھے۔ جب شہزادی ماہنور واپس پہنچی تو وہاں بھی جشن منایا گیا۔ شہزادی ماہنور کا والد شہنشاہ ایران اور شہزادی کی والدہ ملکہ ایران نے بھی شہزادہ پرویز کا بے حد شکریہ ادا کیا اور پھر جب شہزادہ پرویز نے شہزادی ماہنور سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو اس بات کے باوجود کہ ملک شبستان ملک ایران کی نسبت بے حد چھوٹا ملک تھا، شہنشاہ ایران نے شادی کی منظوری دے دی۔ شہزادی ماہنور بھی شہزادہ پرویز سے شادی پر رضامند تھی اس لیے ان کی شادی کر دی گئی اور اس شادی پر نہ صرف ملک ایران بلکہ ملک شبستان دونوں ملکوں میں جشن منایا گیا۔ اس جشن میں شہزادہ پرویز اور شہزادی ماہنور دونوں کی خواہش پر زکاتو قبیلے کے شہزادے اور اس قبیلے کے تمام افراد نے شرکت کی۔ شہنشاہ ایران نے انہیں نئے اور اچھے لباس عطا کیے اور انہیں بے حد انعام و کرام سے نوازا تو سارا قبیلہ بے حد خوش ہوا۔ شہزادی ماہنور کی اداسی بھی ختم ہو گئی اور وہ بھی اب بے حد خوش نظر آنے لگی
اور پھر وہ سب خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ خاص طور پر زکاتو قبیلے کا شہزادہ تو بے حد خوش تھا کہ وہ اب ادھورا بھی نہ رہا تھا، اور اس کے قبیلے کو بھی بے حد انعام و کرام مل گیا تھا اور وہ سب خوشحال ہو گئے تھے۔ تو ناظرین و سامعین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔